یہ سورہ فتح کا دوسرا رکوع اور 26ویں پارے کا 10واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا سیقول لک، ان قریب آپ سے کہیں گے المخلفون من الاعراب، پیچھے رہ جانے والے دیہاتی، یعنی دیہاتی لوگ ان قریب آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمیں ہمارے مال نے اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، فاستغفر لنا، بس آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ باتیں وہ صرف زبان سے کہتے ہیں اور یہ باتیں دل میں نہیں، ان کے دل میں جو باتیں نہیں وہ باتیں وہ زبان سے کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے جب عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو منافقین وہ عمرہ کرنے میں شامل نہ ہوئے، حالانکہ ابھی تک منافقین اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر اس موقع پر وہ حضور کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ نہ ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے تو ان دیہاتیوں نے اور منافقوں نے یہ عذر پیش کیا کہ ہمیں دنیا کی محبت نے اور مال کی محبت نے، گھر بار کی محبت نے آپ کے ساتھ عمرہ کرنے سے روک دیا، آپ ہمیں معاف کریں، اللہ سے ہمارے لیے استغفار کریں۔ حالانکہ در حقیقت یہ بات نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ ان منافقوں کا اور دیہاتیوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمان 1400 ہیں، جا تو عمرہ کرنے کے لیے ہیں مگر یہ واپس نہیں آ سکیں گے اور کافر ان سب کو شہید کر دیں گے، تو کافروں سے ڈر کر یہ عمرہ کرنے نہیں گئے، اور اصل بات کو وہ ظاہر نہیں کرتے بلکہ یہ عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت نے ہمیں عمرہ کرنے سے روکا، یعنی ہم کاروباری معاملات میں اور گھر بار میں اتنے مشغول تھے کہ مصروفیات کی وجہ سے ہم عمرہ نہ کر سکے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، اللہ رب العالمین کے غضب سے تمہیں کون بچا سکے گا اگر وہ تم پر ضر پہنچانا چاہے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تو اللہ رب العالمین کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ او اراد بکم نفعا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس نفع کو روک نہیں سکتا۔ مراد یہ کہ تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور عمرہ کے لیے نکلنا چاہیے تھا، تم کافروں سے کیوں ڈرے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ بل ظننتم، بلکہ اصل بات یہ ہے تم نے گمان کیا أَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا، کہ ہرگز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے متعلق تم نے یہ گمان کیا کہ یہ اپنے گھر والوں کی طرف اب کبھی بھی واپس نہیں آ سکیں گے، ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ باتیں تمہارے دلوں میں اچھی تمہیں محسوس ہوئیں، سنوار دی گئیں، تم نے اس فیصلے کو اور اس خیال کو اچھا سمجھا اور اپنے آپ کو تم نے یہ سمجھا کہ ہم بڑے عقل مند ہیں کہ بڑی دانش مندی کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا، بہت برے خیالات میں تم مبتلا ہوئے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تو ہو ہی ہلاک ہونے والی قوم،
کہ جب دل کے اندر حضور کی محبت نہیں، حضور کی تعظیم و توقیر نہیں، اور تمہارے دل میں اتنی بھی حضور سے محبت نہیں کہ اگر حضور عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور تمہارا یہ خیال ہے کہ کافر حملہ کریں گے اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اگر تمہیں ذرا بھی حضور سے محبت ہوتی اور تمہارا ایمان ذرہ برابر بھی ہوتا تو تم گھر میں بیٹھنے کے بجائے اپنی جانیں حضور پر نچھاور کرنا پسند کرتے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تو ہو ہی ہلاک ہونے والی قوم۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، پس بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، عمرے سے پیچھے رہ جانے والے عنقریب کہیں گے، اِذَا انطَلَقْتُمْ، جب تم چلو گے، إِلَى مَغَانِمَ، غنیمتوں کی طرف، لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ تم ان غنیمتوں کو حاصل کرو۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو عمرے سے پیچھے رہ جانے والے تمہیں کہیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب حدیبیہ کی صلح ہو گئی اور 1400 صحابہ کرام واپس آئے تو راستے میں انہیں بشارت دی گئی کہ اب تمہیں مدینے پہنچ کر خیبر پر حملہ کرنا ہے اور خیبر کی یقینی فتح ہے، لیکن اس خیبر کے حملے میں صرف وہی مسلمان جائیں گے، وہ 1400 مسلمان جو حضور کے ساتھ عمرے کے لیے آئے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، اور خیبر کی فتح کا سارا مال غنیمت انہیں ہی تقسیم کیا جائے گا، انہی 1400 صحابہ کرام کو خیبر کا مال غنیمت دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اب جب غنیمتوں کی طرف تم جاؤ گے، یعنی خیبر کی فتح کرنے کے لیے، تو یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، ذرونا نتبعکم، تم ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں اور تمہارے پیچھے چلیں اور ہم بھی جہاد میں حصہ لیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ اللہ نے تو فرمایا کہ یہ 1400 صحابہ کرام جو عمرے کے لیے روانہ ہوئے تھے اور عمرہ نہ کر سکے، خیبر کی فتح کے اندر حصہ وہی لیں گے اور سارا مال غنیمت انہی میں تقسیم ہوگا، اور یہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی جہاد میں جانے دو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لن تتبعونا، ہرگز تم ہمارے پیچھے نہ چلو، کذالکم قال اللہ من قبل، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالی نے اس سے پہلے فرمائی اور یہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ تو یہ کہ جو عمرے کے لیے نہیں آئے تھے اب خیبر کی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں، وہ کہیں گے یہ تم اپنی طرف سے باتیں کہہ رہے ہو۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، پس عنقریب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں یہ مال غنیمت نہ ملے۔ یہ تمام آیتیں مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے نازل ہو گئیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو جیسا قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ویسا ہی ان لوگوں نے کہا، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ لوگ بہت تھوڑی باتیں سمجھتے ہیں
اور وہ تھوڑی بھی جو ان کے فائدے کی ہیں وہی ان کو سمجھ میں آتی ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. قل اے محبوب آپ فرمائیے للمخلفین من الاعراب، پیچھے رہ جانے والے جو دیہاتی ہیں جو عمرے کے لیے حاضر نہیں ہو سکے، حدیبیہ کے مقام پر صلح میں اور بیعت رضوان میں وہ شریک نہ تھے، ان سے آپ فرمائیں کہ تمہیں جہاد میں نہ جانے کا اگر افسوس ہے تو کوئی بات نہیں، ان قریب تمہاری آزمائش ہوگی اور تمہیں ایک ایسی قوم کے لیے بلایا جائے گا جو بڑی سخت جنگجو ہوگی. اس وقت دیکھا جائے گا کہ تم اسلام کی خاطر قربانی دینے میں صرف دعویٰ کرتے ہو یا واقعی تم سچے ہو. ستدعون، ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، الی بأس شدید، جو شدید طاقت رکھنے والی ہوگی، تو قاتلونہم، تم ان سے جہاد کرو گے، او یسلمون، یا وہ اسلام قبول کر لیں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مستقبل کے بارے میں خبر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو یمامہ کے مقام پر ایک شدید جنگ ہوئی، اور مسیلمہ کذاب کی جو قوم تھی، جس کا قبیلہ تھا، وہ بہت ہی زیادہ جنگجو اور عرب کے اندر وہ لڑائی میں بڑے مشہور ہیں. تو یہ بڑی سخت جنگ تھی. تو اس جنگ کے لیے جب پکارا گیا تو مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے وہ دیہاتی کہ جنہوں نے توبہ کر لی تھی اور اب وہ جہاد پر جانا چاہتے تھے لیکن غزوہ خیبر میں جانے سے انہیں منع کیا گیا، انہیں بلایا گیا اس جنگ کے لیے. تو کئی اپنے اس دعوے پر قائم رہے اور انہوں نے مل کر اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے میں تمام صحابہ کرام کی انہوں نے مدد فرمائی. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، بس اگر تم فرما برداری کرو گے اور اس موقع پر جہاد کے لیے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسن، بہت اچھا اجر عطا فرمائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسا کہ اس سے پہلے تم نے اپنا منہ پھیر لیا تھا اور حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نہ نکلے، ویسے ہی بعد میں اگر جہاد کے لیے نہ نکلو گے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ غزوہ خیبر کے بعد جتنی جنگیں ہوں گی، خصوصاً مسیلمہ کذاب کی جنگ جو مستقبل میں ہونے والی تھی، اس کی طرف اشارتاً بتایا گیا، تو کچھ لوگ اس طرح پریشان ہو گئے کہ اگر ہم بیمار ہوئے یا ہم معذور ہو گئے، اور یہاں پر تو یہ ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، اعمیٰ جو آنکھوں سے محروم ہے، نابینا ہے، نابینا شخص پر کوئی جرم نہیں، کوئی حرج نہیں. وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اور لنگڑے پر کوئی حرج نہیں. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور بیمار پر کوئی حرج نہیں، یعنی اگر وہ جہاد پر نہ جا سکیں تو ان کی گرفت نہیں ہوگی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیرے، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر
جنت کی بشارتیں ہیں۔ یقیناً کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جو نفس و شیطان کی باتوں کو اور اپنی عقل کو ٹھکرا کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔